اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کی 25 نمبر آیت مبارک ہے، 10 نمبر پارہ ہے۔ لقد نصرکم اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہ میں، و یوم حنین، اور حنین کے دن۔ اذ اعجبتکم، جب بڑی لگی تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم، تو فائدہ نہیں دیا تمہیں شیئا، کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، باوجود یہ کہ وہ زمین کشادہ تھی، ثم ولیتم، پھر گئے تم، مدبرین، پیٹ پھیر کر۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے کم تعداد میں مسلمانوں کو زیادہ لشکر پر وہ فتح دی، اور بہت سی جگہوں پر، اور حنین کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فتح دی۔ حنین یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ سے 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے۔ رمضان 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال لیے، تو عرب کے ایک بہت بڑے مشہور جنگجو اور مالدار قبیلہ حوزن، جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے، ان میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ مسلمان وہ مضبوط ہو گئے ہیں، دور نہیں ہے کہ مسلمان ہم پر حملہ کرے، لہٰذا ہمیں، اس مشرکین نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں پر پہل کرنی چاہیے اور ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک تحریک بن گئی، اور اس تحریک کے لیڈر مالک بن عوف بن گئے، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور اسلام کی بہت خدمت بھی انہوں نے کی، لیکن اس وقت کفار کا لیڈر بن گیا، مشرکین کا لیڈر بن گیا، اور یہاں تک کہ اس بندے نے یہ کیا کہ پوری قوم کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں اپنی بیویوں، بچوں اور مال سمیت جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی بھاگنے بھی لگے تو بیوی کی محبت، مال کی محبت اور اولاد کی محبت اس کی پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے، اور میدان سے وہ بھاگنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ یہ کتنی تعداد میں تھے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 24 یا 28 ہزار کا مجمع تھا جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ بعض حضرات نے 4000 کی تعداد بیان کی ہے، لیکن ممکن یہ ہے کہ 4000 لڑنے والے ہوں، 24 یا 28 مکمل بچوں سمیت، عورتیں سمیت ہو۔ باقی یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خطرناک عزائم کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خطرناک عزائم کا پتہ چل گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی، اور 14,000 مجاہدین کا لشکر وہ جہاد کو نکلا۔ جب یہ بڑی تعداد وہ جہاد کو نکلی تو مسلمانوں میں سے بعض کی زبان سے یہ کلمہ نکلے کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں گے، آج تو مقابلہ کی دیر ہے، دشمن فوراً بھاگ جائے گا۔ مالک الملک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنی طاقت کے بھروسے پر مسلمان اب جنگ کریں گے، تو اللہ جل شانہ نے قبیلہ حوزن کو عارضی طور پر فتح دی کہ ان لوگوں نے گات لگایا تھا اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی۔ جب مسلمانوں پر تیروں کی بارش شروع ہوئی تو گرد و غبار سے ایسا معلوم ہوا کہ شاید رات ہو گئی ہے، تو مسلمان وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، ویوم حنین، یوم حنین کے دن بھی مدد کی تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت وہ بڑی لگی، تم لوگوں نے کہا کہ ہماری تو بڑی تعداد ہے، یعنی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اللہ فرماتے ہیں فلم تغنی عنکم شیئا، تو یہ بڑی تعداد نے تمہاری کوئی بھی فائدہ نہیں دیا تمہیں، وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین وہ تنگ ہو گئی ان تیروں کی وجہ سے، بالکل تتر بتر ہو گئے،
بما رحبت اگرچہ وہ زمین کشادہ تھی، ثم ولیتم مدبرین پھر گئے تم پیر کر۔ لیکن اللہ جل شانہ نے پھر ہی جلد ہی اللہ جل شانہ کے رسول پر سکینہ نازل فرمایا اور مومنین پر، اور مومنین نے پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ثم انزل اللہ پھر اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت، اپنی رحمت، علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا اور اس نے اتارے ایسے لشکر لم تروہا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ جل شانہ نے غزوہ حنین کے موقع پر بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے وہ اتارے۔ وعذب الذین کفروا اور انہوں نے عذاب دیا الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ اللہ جل شانہ نے مومنین کو عارضی طور پر پہلے تو شکست دی کیونکہ مومنین نے اپنے لشکر پر بھروسہ کیا اور یہ بات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ نے مومنین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا اور مدد کے لیے ایسے امداد بھیجا جو نہیں دیکھ سکتے تھے کفار۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ تو ان فرشتوں نے کفار کو سزا دی۔ وذالک جزاء الکافرین اور یہ سزا یہ کافروں کا بدلہ ہے، جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ پھر مہربان ہوگا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء جس پر وہ چاہے گا، یعنی اللہ جل شانہ نے اس غزوہ حنین میں کفار پر بھی اللہ مہربان ہو گیا کہ بہت سے کفار اس میں مسلمان ہو گئے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک پھر مہربان ہو گیا اللہ اس کے بعد علی من جس پر یشاء وہ چاہے گا، یعنی اللہ جس پر چاہے گا اس پر مہربان ہو گیا تو بہت سے کفار بھی مسلمان ہو گئے۔ واللہ غفور اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اللہ پر توکل کی مکمل ایمان نصیب عطا فرمائے اور ہمیں ایسا ایمان نصیب عطا فرمائے کہ ہم جو بھی بات کریں صرف ہمارا یقین اللہ پر ہو اور ہماری کامیابی وہ اللہ کے حکموں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہے۔ اس پر بھی اللہ جل شانہ ہمیں پکا ایمان نصیب عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت میں پاک صاف زندگی، نیک اعمال والی زندگی، صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔